بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو ہے وہ ہے ہنگری کے ورک ویزا کے بارے میں۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ورک ویزے پہ ہنگری جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان میں لاکھوں روپے ایجنٹ لیتے ہیں ہنگری ورک ویزا کے لیے، اور لوگ تو سوچتے ہیں کہ بس یورپ جانا ہے اور وہاں دیکھیں گے، پھر تو اس طرح نہیں ہوتا، وہاں بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ہنگری کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے 2024 میں ہی پالیسی چینج کی ہے ورک ویزے کی۔ تو اب آپ اگر ورک ویزا پر جانا چاہتے ہیں ہنگری میں تو اس میں کچھ کیٹیگریز ہے۔ ایک گیسٹ ورکر ویزا ہے، ایک سکلڈ ویزا ہوتا ہے جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ڈاکٹرز ہوتے ہیں، IT اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو ایجنٹ جو کہے گا کہ لیبر ویزاز پر آپ کو ہم بھیجتے ہیں، کسی ویئر ہاؤس وغیرہ میں آپ کو جاب کو دلوائے گا۔ تو اگر لیبر انسکلڈ ویزا اس کو کہتے ہیں، اگر اس پر آپ جانا چاہتے ہیں تو جو نیو پالیسی ہے 2024 میں انسکلڈ ورکرز کے لیے، اس پر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو تو ورک ویزا مل جائے گا ہنگری کا، آپ چلے جائیں گے ہنگری۔ لیکن اس ویزے پہ آپ ہنگری میں صرف اور صرف 3 سال تک رہ سکتے ہیں۔ پہلا جو ویزے کی آپ کی ڈیوریشن ہوگی وہ 1 ایئر کا ہوگا، پھر اس کو مزید آپ 2 سال تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہو، تو یہ ٹوٹل 3 سال ہو گئے۔ ہنگری میں آپ 3 سال جاب کر سکتے ہو وہاں پہ۔ 3 سال کے بعد آپ کو وطن واپس آنا پڑے گا، یہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، یہ نیو پالیسی ہے ہنگری کی۔ تو جب 3 سال آپ کے پورے ہو جاتے تو اس طرح بھی وہاں پر اب نہیں ہے کہ آپ PR کے لیے اپلائی کر سکیں گے، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے اس ویزے پہ جو گیسٹ ویزا ہے، انسکلڈ ویزا ہے۔ نہ آپ فیملی کو بلا سکتے ہیں، بس آپ سال میں 1 ماہ کے لیے چھٹی پر آ سکتے ہیں اپنی کنٹری، پھر واپس جا کے اپنی جاب کریں گے۔ 3 سالوں میں آپ 3 بار اپنے وطن آ جا سکتے ہو۔ تو آپ مائنڈ میں یہ رکھ لیں کہ آپ کے پاس 3 سال ہے ہنگری میں جاب کے لیے۔ جب یہ 3 سال پورے ہو جائیں گے تو کوئی پرماننٹ ریزیڈنس آپ کو نہیں ملے گا، کوئی پاسپورٹ وغیرہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ ہنگری کی نیو پالیسی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی مائنڈ میں رکھ لے کہ اگر آپ ورک ویزے پہ ہنگری جاتے ہو یہاں سے اپنے ملک سے، اور اب اگر ادھر جا کے امپلائر آپ کو 1-2 ماہ کی سیلری دے دیتا ہے اور پھر آپ کو جاب سے نکال دیتا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس صرف 6 دن ہے ہنگری میں، کیونکہ امپلائر آپ کی جو TRC ہے وہ کینسل کر دے گا اور امیگریشن کو وہ انفارم کر دے گا، امیگریشن کو وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی TRC کینسل ہو گئی ہے۔ تو آپ کے پاس پھر 6 دن ہے صرف۔ اگر ان 6 دنوں میں آپ نے کوئی اور امپلائر ڈھونڈ لیا، اس نے آپ کو جاب دے دیا اور وہ آپ کے لیے کانٹریکٹ دیتا ہے، آپ کو TRC اپلائی کرتے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ نئی TRC وہاں پہ بنوا لیں گے، پھر بھی 3 سال کا ہی ٹائم ہوگا آپ کا۔ تو 6 دن ہی ہوں گے آپ کے پاس جاب ڈھونڈنے میں۔ اگر ان 6 دنوں میں آپ جاب ڈھونڈ نہیں سکے تو آپ اللیگل ہو جائیں گے وہاں پہ۔ تو آپ ہنگری میں پھر گھومے پھریں گے، لیکن جب بھی آپ کو پکڑ لیا انہوں نے تو آپ کو ڈپورٹ کریں گے واپس آپ کی کنٹری میں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی ٹف پالیسی ہے جو نئے ورکرز جانا چاہتے ہیں ہنگری میں، اور کیونکہ وہاں پہ تو اب آپ کو کنفرم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا امپلائر کس طرح کا ہے، جاب آپ کو کتنے ٹائم تک وہ رکھ سکتا ہے۔ اگر صحیح امپلائر ہوگا تو آپ کو رکھے گا، اگر آپ وہاں پر صحیح اپنی ڈیوٹی کریں گے تو وہ آپ کو سیلری بھی دے گا اور آپ آپ کی جاب سٹیبل رہے گی۔ لیکن اکثر زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف یہاں پر ایجنٹ آپ کو انٹر کرا دیتے ہیں اور جاب وغیرہ نہیں ہوتی وہاں پہ، تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، اس میں اب آپ کے پاس اگر کوئی سکلڈ ہے، اچھا سکل ہے، آپ اسپیشلسٹ ہو کسی چیز کے IT اسپیشلسٹ ہو آپ، اور آپ سکلڈ ویزا پر جاتے ہو، تو اس میں پھر یہ رولز نہیں ہیں۔ وہاں پہ
آپ جا کے کام کر سکتے ہیں، 5 سال ٹیکس دے کے گزار کے آپ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ پاسپورٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ فیملی کو بھی بلا سکتے ہو وہاں پہ۔ تو یہ اسکلڈ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ ہر کنٹری کا اپنا ایک نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے نا، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو وہ پھر بینیفٹس دے دیتے ہیں، لیکن جو انسکلڈ بندہ ہے وہ تو ایک لیبر ہی ہوتا ہے، تو ان کو وہ بینیفٹس نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ان بندوں کو یہ بینیفٹس دیں گے جن کے پاس کوئی اسکل کا ویزا ہو۔ تو اگر آپ انسکلڈ ویزا پر ہنگری اپلائی کر لیتے ہو، ایجنٹ کو آپ مطلب 20-30-40 لاکھ روپے دے دیتے ہو، تو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھ لینا کہ آپ کے پاس ہنگری میں صرف پھر 3 سال ہیں، ان 3 سالوں میں آپ نے اپنے پیسے ریکور کرنے ہیں، پھر وہ بھی اگر آپ کی جاب ہوگی تو۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ دوسری کنٹری مطلب چلے جائیں گے، تو ہاں آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ پھر آپ اللیگل ہو جائیں گے، وہاں پھر ازائلم کے لیے ٹرائی کرو گے، کیونکہ جاب دلوانا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کو اپنی کنٹری میں پتہ ہوگا کہ کس طرح مشکل سے جاب مل جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اس ویڈیو کے بعد ان کو یہ پتہ چل گیا ہوگا، اور ان کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوگی۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔